الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ایک بند کمرے میں انہیں قید کر لیا کہ اب انہیں نکالا جائے گا پھانسی دینے کے لیے۔ تو جب ایک بندے کو اندر بھیجا کہ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئیں، تو اللہ رب العزت نے جب وہ بندہ اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ جب یہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ بھائی اندر تو وہ نہیں۔ انہوں نے اسے پکڑا کہ بھائی تو ہی تو عیسیٰ ہے، لہذا اسے سولی پہ چڑھا دیا، اسے پھانسی دے دی۔ اور بعد میں یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ واقعی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا وہ ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا وہ ساتھی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ وہ ایک شبہ میں گرفتار ہو گئے، شبہ میں پڑ گئے۔ اس کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے آسمانوں پہ اٹھا لیا روح مع الجسد۔ اور کیا کہتے ہیں نا، گر جو فرعون کے موسیٰ کو پالا ہے، خلیل کو آگ کے اندر کیسے سنبھالا ہے، جس کو وہ بچانا چاہے کون جو مٹانا چاہے، قدرت کا فیصلہ ہو تو ہوتا ہے کیا سے کیا۔ قدرت بچانا چاہے تو پھر وہ بچا لیتا ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور جب کہا اللہ نے کہ عیسیٰ میرے پیغمبر، انی متوفیکا، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، میں تجھے کیا کرنے والا ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں اخذ الشیء وافیا، کہ متوفی کا معنی یہ ہے اخذ الشیء وافیا، پورا کا پورا کسی چیز کو لے لینا۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے، میں مدرسے کے کام جاری تھا، مستری لگا ہوا تھا، میں گارا بھی بنا رہا تھا، اور ساتھ جب اسے تغاری میں ساری چیزیں گارا رکھ کے اینٹیں برابر کر کے پتھر، تو پھر دوڑ کے جاتا، وہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی پنجپیر جہاں پر یہ مدرسہ ہے، سائیڈ پہ ایک درخت کے نیچے چارپائی تھی، وہاں پر میں بیٹھ کر قلم اور دوات وہاں پر پڑی تھی، شیخ القرآن رحمہ اللہ کی وہ لکھائی آج بھی ایک شیشے کے اندر حضرت شیخ طیب صاحب نے بند کی، اپنے دیرے میں لگائی ہوئی انہوں نے۔ شیخ القرآن کا بڑی پختہ لکھائی تھی نا، تو وہ لکھتے تھے ایک کتاب عربی میں۔ اتنے میں مردان کا ایک قاضی آ گیا، جب آیا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس بیٹا
تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھتا ہوں اس کے لیے کوئی خدمت کے لیے تو وہ میری اس کاغذات کو یوں دیکھتا ہے، اور جب میں پھر واپس آتا ہوں وہ بند کر دیتا ہے۔ لہذا جب خاطر تواضع کی اس کے بعد وہ قاضی کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں مردان سے میں آیا ہوں، سب سے پہلے تو میں آپ کی داد دیتا ہوں کہ آپ اتنی جرأت کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، وہاں گارا بھی رکھتے ہیں، مستری کے ساتھ لیبر کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ کتاب بھی لکھتے ہیں۔ میں آپ کے علم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے جو ایک مولوی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ متوفی کا، اس سے وہ وفات مراد لیتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا چلتے ہیں جاؤ۔ کہتے ہیں جب آگے مردان چلے گئے، اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور یہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ، کہ میں تجھے مارنے والا ہوں، میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ جواباً کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کی بیوی وہ بیوہ ہو گئی ہیں، انہیں طلاق ہو گئی ہیں، اور آپ کے بچے حرام کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ الزامی جواب حضرت شیخ کبھی کبھی دیا کرتے ہیں۔ ایک دم یہ جب تو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی پوری توجہ حضرت شیخ کی طرف ہو گئی۔ کہا یہ کیسے؟ کہا اللہ نے قرآن ہی کے اندر فرمایا ہے هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت مار دیتا ہے، تم پہ موت طاری کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ تجھے سلا دیتا ہے، صبح تو پھر اٹھتا ہے۔ تو نے کبھی صبح کے وقت ہر صبح کو نکاح کی تجدید کی ہے؟ اگر تو نے صبح نکاح کی تجدید کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کی ہے تو پھر تیرے بچے حرام کے ہیں اور تیری بیوی طلاق ہے، کیونکہ تو جو مر چکا تھا۔ اس یہاں متوفی کا معنی مارنا نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ یہاں متوفی کا معنی اخذ الشیء، جیسے عرب والے کہتے ہیں اخذ الشیء استوفیت الدین، میں نے اپنا پورا کا پورا قرضہ واپس لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں متوفی کا معنی ہے میں پورا لینا، اور اس کی آگے رب نے خود تفسیر کر دی ہے قرآن کریم کے اندر۔ انبیاء کرام کے وفات کا ذکر جہاں پر بھی ہے وہاں پر رافع کا لفظ اللہ نے نہیں فرمایا، رافع کا تمام انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، لیکن یہ نہیں فرمایا، اس کی تو اللہ نے خود تفسیر کر دی ہے۔ فرمایا وہ مولوی سمجھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں اللہ نے قرآن کے اندر نہیں فرمایا هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہیں ہر رات موت طاری کر دیتا ہے، صبح پھر جگا لیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا معنی کرو گے؟ یہ توفا موت کا لفظ نہیں ہے۔ تو فرمایا یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی روح مع الجسد تجھے آسمانوں پہ اٹھا رہا ہوں۔ روح مع الجسد، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسی طرح روح اور جسد کے ساتھ ہی اللہ نے اٹھایا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوك جنہوں نے تیری اتباع کی ہے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انکار کیا ہے، یعنی میں ان لوگوں کو اوپر کرنے والا ہوں، انہیں کامیاب کر دینے والا ہوں دلیل میں، ٹھیک ہے؟ یعنی مناظرہ ہو رہا ہے نا، تو مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں میں دلیل میں کامیاب کرنے والا ہوں، کیونکہ اصل ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ہی تو یہ بشارت دی ہے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، من بعدی جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اصل ماننے والے تو ہم ہیں الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسائی تو یہ توریت انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا قتل کرنے کا، اور آج عیسائیوں کو دیکھ لے کہ وہ ان کی گود سے ہٹ ہی نہیں رہے، یہودیوں سے وہ ان کی دوستی سے ہٹ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، ان کی دوستی میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان کے دشمن اصل تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں الحمدللہ۔ تو فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے تیری تابعداری کی ہے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک اگر کوئی مناظرہ کرے گا تو دلیل میں سب سے بڑے مضبوط مسلمان نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، دلیل میں سب سے بڑی مضبوطی کس کے پاس ہوگی؟ مسلمانوں کے پاس ہوگی۔ ثم الی مرجعکم، اور پھر میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما فی تختلفون، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم نے اختلاف کیا ہے، پھر میرے پاس آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے میں انہیں عذاب دوں گا، عذاب شدید، یعنی سخت ترین قسم کا عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب سے دوچار کروں گا، دنیا میں بھی انہیں کیا کر دوں گا؟ عذاب دوں گا، اور آخرت میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اللہ فرماتے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ ہمیں بچائے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، یعنی جہاں پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر انکار کرنے والوں کے لیے زجریں بیان کی جا رہی ہوں، وہاں جہاں پر انکار کرنے والوں کے لیے توبیحات کا ذکر ہو رہا ہو، اور وہاں ایمان والوں کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، اور پس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالموں سے پیار نہیں کرتے ہیں، اللہ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ ذالک، فرمایا یہی واقعہ اور یہی قصہ اللہ فرماتے ہیں، نتلوہ، ہم تمہیں پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں، علیکا، من الآیاتی، یہ دلائل میں سے ہیں، والذکر الحکیم، حکمتوں سے بڑے ذکر میں سے ہیں، حکمتوں سے بڑی نصیحتیں ہیں جو ہم تمہیں بیان کرتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، چونکہ عیسائیوں نے یہ بھی ایک دعویٰ کیا کہ دیکھیے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مسلمانوں تم بھی کہتے ہو، مسلمانوں یہ تم بھی اقرار کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ الہ ہے، حاجت روا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی بگاڑ دینے والا ہے۔ یہ تو دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ
عند اللہ کمثل آدم، یہاں تشبیہ الغریب بالاغرب ہے، یعنی غریب کی تشبیہ اغرب کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ یعنی غریب اور اغرب میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ان مثل عیسیٰ، یہ عیسائیوں کی اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر تو اگر یہ دلیل الہ ہونے کے لیے ہے تو آدم علیہ السلام صرف بغیر باپ کے ہی نہیں بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، پھر تو وہ اس سے بڑے الہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ پھر آدم علیہ السلام تو یہ الاغرب ہیں، غریب، ٹھیک ہے، تشبیہ الغریب بالاغرب کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تھوڑا غریب، اور اغرب جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر وہ تو اس سے بڑھ کر الہ ہونا چاہیے اگر یہ الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں کا مثل آدم، وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا ان کے لیے کن ہو جا، فیکون ہو گیا، تیار ہو گیا، مٹی سے تیار کر دیا، فرشتوں سے ملائکہ سے کہا، اور پھر اللہ نے کن کا کلمہ کہہ دیا اور ان میں روح ڈال دی گئی۔ الحق من ربک، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی طرف سے سچی باتیں ہیں، یہ بیان سچا ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اس کے بعد بھی علم آ جانے کے بعد بھی، یہ سارے دلائل سننے کے بعد بھی میرے پیغمبر اگر آپ سے یہ لڑائی کریں، اگر اس کے بعد بھی آپ سے یہ مباحثے کریں، تو فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پھر کہہ دیجئے آ جاؤ، اپنے اولاد کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اب آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کر دیتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم کرتے ہیں بیچتے ہیں اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ آ جاؤ پھر مباہلہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سورت 9 ہجری کے آخر میں یا 10 ہجری کو یہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران۔ کچھ بدبوداروں نے کہا کہ دیکھیے جی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو چونکہ بلایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کو اور اپنے اہل والوں کو بلاؤ۔ تو کہتے ہیں دیکھیے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بیٹیوں کو نہیں بلایا۔ یہ 9 کے آخر میں یا 10 کو یہ صورت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے تاریخ کی جتنی بھی کتابیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنے زیادہ قریب لوگ ہوں آپ نے کہا تھا انہیں بلائیے، ورنہ اگر اس طرح ہوتا تو آپ کے چچے موجود نہیں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیتے، لیکن آپ نے فرمایا جتنے قریب ترین ہوں انہیں بلائے۔ آپ نے بلایا، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، تو وہ ان سے پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وفات پا چکی تھی۔ تو جب یہ مباہلے کی دعوت دی تو عیسائیوں کا جو عالم تھا اس کے بھائی نے اسے کہا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے کہا کہ بھائی انہوں نے مباہلے کی دعوت دی، اس نے کہا ہاں خبردار مباہلہ نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ ہے مجھے کہ یہ حق اور سچا رسول ہے۔ اس نے کہا بھائی پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس عالم نے جواب دیا کہ بھائی مسئلہ ہے پیٹ کا، لوگ نذرانے لے کے آتے ہیں، لوگ خوردے لے کے آتے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، اپنے میں لگے ہوئے ہیں،
ان باتوں کو نہ چھیڑا کرے۔ بھائی نے کہا پھر سلام ہے اور چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لیا کہ تم پھر لگے رہو، اگر یہ سچا رسول ہے تو میں تو اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نہ تیرا خدا کوئی اور نہ میرا خدا کوئی اور، یہ راستے جو الگ ہے، یہ معاملہ کچھ اور۔ آج بھی ہر بندے کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے اور مسئلہ سمجھتا ہے، لیکن اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو صرف معاملہ اس کا ہے اور اس گردن کا ہے۔ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا کہ میری گردن کو، عبداللہ ابن مسعود چونکہ چھوٹے قد کے تھے اس نے کاٹی تھی، کہا میری گردن کو ذرا اونچی کاٹنا اس طرح تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں ماروے جنے دے پتر کافر ہوئے تیرے آر ہوئے تے مومن ہوئے صدیق اکبر آر ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہاں گردن کٹ رہی ہے اور اس وقت بھی کہتا ہے کہ اس کو ذرا اونچی کاٹنا تاکہ پتہ چلیے سردار کی گردن ہے۔ یہ تکبر صرف اپنی انا کی وجہ سے مسئلے کو تسلیم نہیں کرتے، باقی پتہ سب کو ہے۔ تو فرمایا ان بچوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی حاضر ہو جاتے ہیں، مباہلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ان پہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی حق اور سچی باتیں ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر پھر بھی یہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔